ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ کا باطل عقیدہ ہے کہ 13 ہستیاں معصوم ہیں، ان سے غلطی خطا نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ان کے اس عقیدے کو ان کی اپنی ہی معتبر کتابوں سے باطل قرار دیا۔ پہلے بیان میں ہم نے اصول کافی کے حوالے سے ثابت کیا تھا کہ امام معصوم سے غلطی ہو سکتی ہے، اور ابھی تک کوئی شیعہ مائی کا لال ہماری اس گفتگو کا کوئی جواب نہیں دے سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک دے بھی نہیں سکے گا۔ پھر ہم نے دوسری ویڈیو بنائی تھی، اس میں یہ ثابت کیا تھا کہ تمہاری کتاب کے بقول ایک امام معصوم نے دوسرے امام معصوم کو گندی ترین گالی دی، اور تمہیں چاہیے کہ یا تو اپنے باطل عقیدے کو چھوڑ دو، یا پھر معصوم کو گالی دینے والے کو گستاخ قرار دو اور اس کے خلاف فتویٰ دو، جیسا کہ تم دوسرے لوگوں کے خلاف فتویٰ دیتے ہو۔ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہنے والے ہر دوسرے بندے کو گستاخ اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ لوگ کتنے بڑے اہل بیت کے گستاخ ہیں، ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے حوالے سے معلوم ہو جائے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ جن ہستیوں کو یہ امام معصوم کہتے ہیں ان کی کتنی بڑی بڑی گستاخیاں کر جاتے ہیں۔ حوالہ سنیے جی، ہمارے سامنے شیعہ کی معتبر کتاب ہے الاختصاص۔ اس کو لکھنے والے بندے کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن نعمان الاکبری البغدادی، شیخ مفید کے نام سے مشہور ہے، المتوفی 413۔ الاختصاص کتاب کا صفحہ نمبر 317 ہے۔ روایت پر غور کیجئے، پوری سند بیان کرتے ہیں، جیسے ان کی بناوٹی گڑنتو سنتے ہیں۔ محمد بن حسین بن ابی الخطاب عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن منخل بن ابی جمیل عن جابر بن یزید عن ابی جعفر علیہ السلام، یعنی اس سے مراد حضرت امام باقر رحمہ اللہ ہے، کہ امام ابو جعفر نے فرمایا کہ اے جابر، کیا تیرے پاس ایسا گدھا ہے جو تجھے سیر کروائے اور تجھے گھماتے گھماتے مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ہی دن میں لے جائے؟ کہ اے جابر، تیرے پاس ایسا گدھا ہے، یا تو ایسا گدھا رکھنا پسند کرتا ہے جو تجھے ایک ہی دن میں مشرق سے لے کر مغرب تک کی سیر کرا دے؟ فقلتو، میں نے کہا، جابر بن یزید کہتا ہے، میں نے کہا، فدا کا یا ابا جعفر، کہ ابو جعفر میری جان آپ پر فدا ہو، ایسا گدھا مجھے کہاں سے حاصل ہوگا؟ یعنی مجھے کیا معلوم ہے کہ ایسا گدھا کہاں ہے؟ فقال ابو جعفر علیہ السلام، تو حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا، یعنی امام باقر نے، ذاک امیر المؤمنین، وہ گدھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لاکھ بار اللہ کی توبہ، وہ گدھا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ الاختصاص شیخ مفید صفحہ نمبر 317۔ یہ کتنی زہریلی عبارت ہے کہ اس میں حضرت امام باقر کی طرف منسوب کر دیا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ گدھا قرار دیا ہے۔ جب ہم ایسے سخت حوالے دیتے ہیں نا، تو کچھ رافضی الو کے پٹھے کہنا شروع کر دیتے ہیں، جی تم نے ہماری کتابوں میں سنیوں نے تحریف کی۔ اور پہلی بات سنو میری، اگر یہ عبارت تمہاری کتاب میں کسی سنی نے داخل کی ہے تو وہ سنی نہیں، وہ بدترین خبیث ہے جو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے۔ دوسرا، تمہارا یہ الزام بالکل غلط اور باطل ہے۔ اگر یہ بات ہمارے کسی بندے نے داخل کی ہوتی تمہارے بقول، تو پھر یہ صرف اختصاص میں نہ ہوتی۔ یہ تمہارا ایک بڑا پادری گزرا ہے، باقر مجلسی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے بحار الانوار، اس کی جلد نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 380 ہے۔ اس پر وہ لکھتا ہے، سنی ذرا، یہ 33 کے سامنے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔
الاقتصاد بن ابی الخطاب محمد بن سنان عمار بن مروان بن جمیل جابر بن یزید، وہی روایت، اے جابر کیا تیرے لیے گدھا ہے جو تجھے لے جائے مشرق سے مغرب تک؟ ایک ہی دن میں نے کہا میری جان آپ پر فدا ہو، میرے پاس ہے ابا جعفر، ایسا گدھا کہاں سے آئے گا؟ تو کہا وہ تو امیر المومنین علیہ السلام ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو جو بات کتاب الاختصاص میں شیخ مفید نے لکھی تھی، وہی بات ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار میں لکھی ہے۔ اگر یہ بات داخل کی ہوتی تو باقر مجلسی اس کو کیوں نقل کرتا؟ وہ سیدھا یہ بات کہہ دیتا، وہ تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب اور معجزات میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے خبیث رافضی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم سے بڑا تو اہل بیت کا ٹھیکیدار کوئی ہے ہی نہیں، ہم جتنی محبت کرتے ہیں اتنی عظمت کرتے ہیں کوئی نہیں۔ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو نا، حلالی لوگ ہو، تو شیخ مفید پہ لگاؤ فتویٰ، اس سے لے کر یہ جابر بن یزید تک جتنے راوی اس کو بیان کرنے والے ہیں ان سب پر گستاخی کا فتویٰ لگاؤ جلدی جلدی، اور ملا باقر مجلسی پر بھی، شیخ مفید پر بھی، اس کتاب کو چھاپنے والوں پر بھی، اس کتاب کی تعریفیں کرنے والوں پر بھی۔ اور خمینی لعنتی کا پتہ ہے نا تمہیں، وہ اسی مجلسی کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دیا کرتا تھا جس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ گدھا کرا دیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہوگی رافضیوں کو پکی۔ یہ میرا بیان، یہ میرا چیلنج ان خبیثوں کے اوپر ہے جو ہر وقت صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ شہریار آبدی ہو گیا، شہنشاہ حسین نقوی ہو گیا، امتیاز کاظمی ہو گیا۔ اگر تم نے اب واقعی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس کا جواب دو، اس کا جواب دو جو تم نے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین قسم کی گستاخی کی ہے۔ یہ تو شیعہ کی بات ہوگی ختم۔ اب ہم آتے ہیں جہلم کے موقع انجینئر مرزا جہلمی کے متعلق۔ یہ خبیث ہر دوسرے سنی کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے، ناسبی ناسبی، اڑتے بیٹھتے ناسبی ناسبی، اہل بیت سے بہت، اہل بیت کی گستاخی، یہ سیدنا علی کے بارے میں ایسے کہتے ہیں، حضرت فاطمہ کے بارے میں ایسے کہتے ہیں۔ اور الو کے کان بات سن، یہ لوگ ہیں حقیقی گستاخ۔ اہل سنت کے خلاف لمبے لمبے لیکچر بناتا ہے، ایسی رنگ برنگی طنز بری باتیں کرتا ہے۔ ان کے خلاف تیری زبان خاموش کیوں ہے؟ جس بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ گدھا لکھا، اس کے خلاف لیکچر ریکارڈ کروا، بیان ریکارڈ کروا، اس کو برا بڑا کہے۔ اور جو تمہارے پالتو ہے نا واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اولیاء اللہ کے بارے میں، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں دن رات بک بک کرتے ہیں، ان کو کہ شیعہ کو گالی دو تاکہ پتہ چلے کہ واقعی تو اہل بیت کا محب ہے، تو اہل بیت کی آڑ میں اہل سنت کے خلاف ایک شیعہ ذاکر ہے۔ ہم انجینئر مرزا جہلمی سے کہتے ہیں، تو جو کہتا ہے کہ میں اہل بیت کا وکیل ہوں، ان کا دفاع کرتا ہوں، ان کے خلاف بولنے والوں کو ایسی تیسی کر دیتا ہوں۔ سامنے شیخ مفید پر لگا فتویٰ، ملا باقر مجلسی پر لگا فتویٰ، ان شیعوں سے کہہ کہ تم اہل بیت کے گستاخ ہو، اہل بیت کے محب نہیں ہو۔ اگر تم نے اپنی زبان نہ کھولی، اس کے چیلے جو ہماری ویڈیوز کے نیچے آ کر رنگ برنگی بکبا کرتے ہیں، تم صحابہ کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرو، تم اولیاء اللہ کا بغض رکھو، ان پر طنز کرو، تمہیں ہمیں عزت برے الفاظ سے مخاطب کریں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک تم صحابہ کرام، اولیاء اللہ، ائمہ فقہا کی عزت نہیں کرو گے، تمہارے لیے بھی عزت کا ایک لفظ نہیں بولا جائے گا۔ مرزے کے چیلے سے ہم کہتے ہیں، اپنے گرو گھنٹال سے کہو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بدترین گستاخی کے خلاف لیکچر ریکارڈ کروائے، آواز اٹھائے، ان پر فتوے لگائے، اور شیعہ کے متعلق کہے کہ یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، اہل بیت کے محب نہیں ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے۔ ورنہ ہم کہیں گے کہ شیعہ کا پالتو ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔